باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خاص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھی۔ وزراء، مشیر، عمر وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اس وقت ایک شخص دربار میں آیا اور دربار میں آنے کی اجازت چاہی۔ جب اس کو دربار میں جانے کی اجازت ملی تو اس نے کہا کہ میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی یہ اشیاء اس ملک کے بادشاہ کے سامنے پیش کی ہیں اور کوئی بھی بادشاہ ان دونوں اشیاء میں فرق نہیں محسوس کر سکا۔ تو میں ہر جگہ سے جیت کر آیا ہوں، آج تک میں کسی جگہ سے ہارا نہیں ہوں۔ تو اب میں آپ کے ملک میں آیا ہوں تو آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ بادشاہ سلامت کہ ان دونوں اشیاء میں آپ فرق بتا دیں۔ تو جب دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھی گئیں تو وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھیں۔ بادشاہ نے کہا یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا جی ہاں، دکھائی تو ایک جیسی ہی دیتی ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا ہے اور ایک شیشہ ہے۔ بظاہر یہ دونوں ایک سی ہیں، کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ، تو میں اس کو جیتنے والے کو جو صحیح پہچان کر جائے گا اور میں ہار جاؤں گا تو یہ قیمتی ہیرا میں اس کو دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے اگر وہ پہچان نہیں پائے گا تو ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی ہی رقم اور انعام دینا ہوگی۔ اس طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر مشیر بولے ہم بھی جانچ نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسی ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب شکست بھی مقدر بن چکی ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے۔ اس طرح ان کی بے عزتی ہوتی کہ کوئی شخص بھی پہچان نہیں سکا، اور ان کا چرچا جو ہے یہ ہے کہ بادشاہ بہت ذہین ہے۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی، ایک نمینہ شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں نے تمام باتیں سنی ہیں لیکن مجھے بھی موقع دیا جائے۔ سننے کے باوجود مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی بھی پہچان نہیں پا رہا۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے ہاں پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو میں پدیشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جان سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہار ہی چکے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اس کو موقع دینا چاہیے کیونکہ ہم ہار تو پہلے ہی چکے ہیں، تو پھر اس کو موقع دینے میں کون سا کوئی حرج کی بات ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئی اور پوچھا گیا کہ اس میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ، یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنے جگہ سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ نبینا شخص بالکل صحیح پہچان چکا ہے، اور اس نے کہا آپ کو مبارک ہو، اپنے وعدے کے مطابق یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ ایک نبینا شخص نے کیسے جان لیا کہ یہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نبینا شخص سے کیا۔ اس نبینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا ہے وہ ہیرا ہے اور جو گرم ہے وہ شیشہ ہے۔ دوستو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو مشکلات میں ٹھنڈا مزاج اور صبر سے کام لائے وہ ہیرے کی مانند ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔